السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ٹاپک لگا ہوا ہے موٹاپے کے متعلق ہے۔ موٹاپے کی مرض جو ہے وہ بہت ہی زیادہ موجودہ دور میں پھیلتی جا رہی ہے اور بڑی ہی پیچیدہ مرض ہے، اور اس کے علاوہ جتنی زیادہ پریشان کن سچویشن ہے اس دور کی، بلکہ پوری دنیا کی، وہ یہ موٹاپا ہے۔ موٹاپے پہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا گہرا میں مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے اور علاج بھی کر رہا ہوں۔ تو آج جو اپنے مجربات، جو اپنے علاج، جو اپنی سب کا میں یہاں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ گہرا مشاہدہ کریں تو یہ موٹاپا جو ہے مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہے، اور اگر آپ اس میں اور آگے چلے جائیں اور گہرا مشاہدہ کریں تو پڑھی لکھی عورتوں کی نسبت ان پڑھ عورتوں کی نسبت پڑھی لکھی عورتوں میں زیادہ ہے۔ جو عورتیں گھریلو کام کرتی ہیں، جو عورتیں گھر کا کام اور ان پڑھ ہیں اور اپنے روزمرہ زندگی کے معمولات جو ہیں ان کے وہ خود کرتی ہیں، ان میں موٹاپا کم ہے۔ اور جو عورتیں فیشن زدہ ہیں اور زیادہ رچ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور پڑھی لکھی ہیں، ان میں موٹاپا زیادہ ہے۔ اور موٹاپے کی اکثر جو وجوہات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موٹاپا ایک تو خاندانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ موٹاپا ایک تو خاندانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی موروثی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا، موٹاپا جو بیسک اس کی وجہ ہے وہ زیادہ نشاستہ دار غذائیں کھانے سے اور ضرورت سے زیادہ خوراک کھانے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چینی کا استعمال جو ہے ہمارے اس وقت، وہ بھی موٹاپے کی وجہ ہے۔ اور سب سے زیادہ موٹاپا کی وجہ بعض اوقات یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، نشاستہ دار غذائیں ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، چکن ہے، اور ان چیزوں کا زیادہ استعمال جو ہے یہ موٹاپا ہے، اور پھر کھا کے بیٹھے رہنے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ جسم کے اندر جب عورت ہو یا مرد ہو تو ایک عورتوں کو لکوریا اور مرد کو جریان دھات، اطلام وغیرہ ایسی چیزیں ہوں تو خون میں جب ان کی وجہ سے خون میں جو گاڑھا پن آ جاتا ہے، جب چکنی چیزوں کا وجود ہمارے جسم سے نکل تو گاڑھا پن آ جاتا ہے، اور اوپر سے ہم زیادہ نشاستہ دار غذائیں اور ضرورت سے زیادہ غذا کھاتے ہیں تو موٹاپا آتا ہے۔ اور پھر بڑا ہی بے تکا موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حکیم محمد اکرم صاحب اور حکمہ کی بیٹھک میں تمام حضرات کو صبح کا پیار بھرا سلام قبول ہو جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم مجمل علی خان عرض کر رہا ہوں جی۔ سر جی، بات یہ ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ خون دینے سے موٹاپا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ خون کی کمی سے بھی موٹاپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ ہم بستری کرنے سے مردوں کو، اور پھر اوپر سے زیادہ ہیوی خوراک کھانے سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے، اور پھر زیادہ ہیوی ہم بستری زیادہ کرنے سے اور اوپر سے ہیوی خوراک کھانے سے اور پھر ورزش نہ کرنے سے، بیٹھے رہنے سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے۔ خون میں سفید ذرات کا، یعنی پلیٹلیٹس کا، وائٹ سیل کی کمی کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے۔ اور اور عورتوں کی طرف اگر آئیں تو جو عورتیں بچہ دانی کے پرابلم جن کو ہوتے ہیں، مینسز رک جاتے ہیں یا بچہ دانی کے پرابلمز ہوتے ہیں، ان میں بھی موٹاپا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ زیادہ، جس طرح میں آگے بات کر رہا ہوں کہ ہم بستری کرنے سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے، یعنی وائٹ سیل کی کمی کی وجہ سے موٹاپا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ مرغن غذائیں جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں
تو وہاں بھی موٹاپا ہے۔ شعور ہے کہ جب جسم میں کمزوری آتی ہے، جس طرح میں نے کہا خون کی کمی آتی ہے، یا بہت زیادہ کسی کو یہ جریان دھات کی بیماری ہوتی ہے، یا عورت کو لکوریا ہوتا ہے، اور اس سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے، اس سے بھی وائٹ سیل نکلتے ہیں، اس سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، اور اس کا حل جو ہے، سب سے پہلے ایسے مریضوں کو، اگر عورتیں ہیں تو ان کے جو لکوریا پرابلم ہے وہ بند کی جائے، اور اس کے علاوہ ان کے جو مینسز پرابلم ہیں ان کو کھولا جائے اور جاری کیا جائے، تو اس میں خاطر خواہ رزلٹ آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو ایسی چیزوں استعمال کروائی جائیں جو وائٹ سیل پلیٹلیٹس ہمارے بڑھاتی ہیں، وہ چیزیں استعمال کریں تو موٹاپے پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ میں نے روغن اندرائن کا ذکر کیا تھا اوپر وائس میں، تو میں زیادہ تر حصہ نہ لے سکا، میں معذرت خواہ ہوں اس گروپ میں۔ اب میں انشاءاللہ پورا پارٹیسپیٹ کیا کروں گا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اندرائن ہے نا، یہ مردوں اور عورت کو اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو یہ مثانے کو بہت مضبوط کرتا ہے، کوئی پس وغیرہ خارج نہیں ہونے دیتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فاضل جسم میں یا مادے ہوتے ہیں ان کو اخراج کرتا ہے۔ یہ بچہ دانی کی، مثانے کی اصلاح بھی کرتا ہے، انتڑیوں کی اصلاح بھی کرتا ہے، معدے کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور جتنے بھی فاضل مادے ہمارے خوراک کی نالی میں جمے ہوتے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ طاقت بھی دیتا ہے۔ یہ بڑا با کمال نسخہ ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ روغن جو ہے کھوپرا گری کا آئل اگر ایسے مریضوں کو دیں تو وہ بھی اس کے لیے دی بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں بھی وٹامن B17 کے ذرات بہت زیادہ ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور کیلشیم کی بہت زیادہ مقدار ہے، اور جتنے بھی وائٹ سیل ہے اس کی بہتات ہے، اس وجہ سے وہ بھی مفید ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جس طرح بتایا میں نے کہ موٹاپے کی وجہ نشاستہ در غذائیں اور ضرورت سے زیادہ خوراک اور پانی کم پینا، یہ بہت اہم رول ہے ہماری مرض موٹاپا میں۔ دنیا کا سب سے عقل مند ذہین آدمی اور دانا آدمی، حکیم آدمی کا جب آپ ذکر کریں گے تو ان کی جب خصوصیات آپ بیان کریں گے تو اس میں سب سے بڑی اہم جو خصوصیت ہے وہ ہے جو آدمی دسترخوان کے اوپر کھانے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو سب سے دانا، ذہین، عقل مند، حکیم آدمی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے۔ ویسے تو ایک دانا انسان کی، صحت مند انسان کی خوبی، حکیم کی خوبی، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول رکھتا ہے، اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں، تو اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم جو خوبی ہے، جو سب سے اہم خصوصیت ہے، جو سب سے اہم اصول ہے ایک اچھے، ذہین، نیک اور ایک دانا آدمی کا، عقل آدمی کا، وہ یہ بھی ہے کہ وہ دسترخوان کے اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اپنے کھانے کے اوپر، کھانے کے دسترخوان کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول رکھے۔ اگر وہ اپنی استطاعت کے مطابق کھاتا ہے تو وہ کبھی بھی موٹاپا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خاندانی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ خاندانی موٹاپے کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ تو موٹاپے میں جتنا بھی ہمارا اپنا عمل دخل ہے، یہ اس چیز کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ موٹاپے کی بہت لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں دوائیاں کھاتے ہیں، اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ یا وہ گردوں پہ اثرات کرتی ہیں، یا وہ دل پہ اثرات کرتی ہیں، یا وہ جگر پہ اثرات کرتی ہیں، یا مجموعی طور پہ پورے جسم کے وائٹ سیل جو ہیں وہ ختم کر دیتی ہیں۔ بہت ورزشیں ہیں جو انتہائی نقصان دیتی ہیں، لیکن یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ہر لحاظ سے آپ اس کا تجربہ کریں، اس کو ہر لحاظ سے آزمائیں اور استعمال کریں، بے انتہا رزلٹس ہیں۔ دوسرا، سرسوں کا تیل کھانا پکائیں، بہترین نسخہ ہے پوری باڈی کے لیے، پورے جسم کے لیے، پورے دل، دماغ، اور حتیٰ کہ بچہ، چھوٹا بڑا، میڈیکل سٹور آپ بند ہو جائیں گے اگر یہ نسخہ میرے استعمال کریں۔ آپ کی زندگی میں پیناڈول، پیراسیٹامول، ڈسپرین، اسپرین، کسی بھی قسم کی کوئی میڈیسن آپ جو لیتے ہیں مکمل ہیں حکیم ہم لوگ،
لیکن ہر کسی کی جیب میں اگر دیکھیں تو میڈیکل سٹور کے پتے نکلیں گے، ہر گھر سے پتے نکلیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں آپ کو اپنے مکتب میں آنے کی کبھی دعوت دوں گا، اپنے گھر میں آنے کی دعوت دوں گا۔ آپ میرے بھائی ہیں، میرے سب کچھ ہیں۔ میں نہ مکتب میں کبھی آج تک پیناڈول استعمال کی ہے، نہ اپنے گھر میں کبھی پیراسیٹامول استعمال کیا ہے، نہ کبھی کسی جگہ اینٹی بائیوٹک استعمال کی ہے، نہ کبھی کسی بھی میرے فرد نے گھر کے کسی نے کبھی استعمال کیا، میں پتہ ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں 40 سال کی عمر کوئی سویکسی استعمال کر رہا ہے۔ حکیم حضرات کی بات کروں، دوسرے لوگوں کی نہیں بات کر رہا۔ پیراڈول کا استعمال کر رہا ہے سر درد کے لیے، کوئی فلاں چیز استعمال کر رہا ہے، کوئی اینٹی بائیوٹک استعمال کر رہا ہے۔ دعوے بڑے بڑے ہیں، باتیں بڑی بڑی ہیں، جناب اعلانات بڑے بڑے ہیں، لیکن دیکھیں تو میڈیکل سٹور کے آئٹم یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں، دیسی گھی خالص استعمال کریں، کمال کی چیزیں ہیں۔ اچھا، جن عورتوں میں پرابلمز ہیں یوٹرس کے، جی ان کو موٹاپا ہے اور مینسز رکے ہوئے ہیں اور ان کے یوٹرس کے مسائل ہیں، روغن اندرائن آپ استعمال کر کے دیکھیں، آپ بے انتہا رزلٹ ہے۔ موٹاپے کو جتنا لوز کرتا ہے، جتنا جلدی فوراً لوز کرتا ہے، جو کھوپرا گری کا آئل ہے، وہ میں نے بتایا وہ موٹاپا ہونے نہیں دیتا۔ اگر آپ کو موٹاپا ہو گیا تو آپ روغن اندرائن کا استعمال کریں، روغن سرسوں کا استعمال کریں گھر میں آئل کے لیے، آپ تمام تر پریشانیوں سے۔ آپ کو بتاتا ہوں اس کا علاج۔ اگر ہم چاہتے ہیں ساری زندگی آپ پر موٹاپا نہ آئے، بڑا غور سننے والے الفاظ ہیں، بڑے غور سے سننے الفاظ ہیں۔ میں نے پوری آپ کے حکمہ کی بیٹھک میں تمام کے ایک ایک ورڈز کو بڑے غور سے سنا، بڑے غور سے دیکھا ہے، لیکن میں جتنے آسان الفاظ سے اور جتنا مکمل اور جامع بتانے لگا ہوں، آپ لوگ اس میں کمنٹس دیجئے اور دیکھیے، سنیے۔ اور کافی سارے رضوی صاحب کے بھی سوالات ہیں اور بھی لوگوں کے سوالات ہیں، تو ان کے یہ جوابات بھی بڑی کلوز اور میرا خیال ہے کہ مفصل جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی آپ پر موٹاپا نہ آئے، بڑھیپا نہ آئے، کمزوری نہ آئے، مردانہ طاقت کی کمی نہ آئے، جسم میں کہیں درد نہ ہو، خشکی نہ ہو، بلڈ کینسر نہ ہو، شوگر نہ ہو، جسم میں کسی قسم کی کینسر علامات نہ ہو، بلڈ پریشر نہ ہو، غرض کی کیا تعریف کروں، تو آپ اپنی خوراک میں کھوپرا گری کے آئل کا استعمال کیجیے۔ کیا کیجیے؟ اپنی خوراک میں کھوپرا گری کا استعمال کیجیے، یا کھانے کے بعد تھوڑا سا کھوپرا گری کا استعمال کر لیا کیجیے۔ کمال کا نسخہ ہے، کمال کا نسخہ ہے یہ۔ میں بات اور طرف چلے جاؤں کیونکہ بعض کہتے ہیں جی آپ موضوع چھٹ کے، تو بات سے بات چلتی ہے بھائی۔ جن عورتوں کے آپریٹ ہوتے ہیں، جن عورتوں بچیاں چھوٹی کمر درد اور حاملہ ہو گئی ہیں، کمال میرا اتنا آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے کہ میں ان کو دوسرے مہینے تیسرے مہینے سے یہ کھوپرا آئل گری کے چند قطرے پلانا شروع کر دیتا ہوں۔ کسی بھی قسم کی کمزوری، زچہ کی کمزوری، بچے کی کمزوری، کسی بھی قسم کی کمزوری جو ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نہیں آئے گی، اور بچہ کبھی اب نارمل نہیں ہوگا، بچہ صحت مند ہوگا، زچہ بھی صحت مند، بچہ بھی صحت مند۔ چلو اب ہو رہی بات بڑھاپے کی۔ کمال کا نسخہ ہے، اگر آپ کو تازہ ناریل میسر نہیں، اس کا پانی ہے تو پانی پی لیں، اگر وہ بھی میسر نہیں تو عام کھوپرا گری کو پانی میں بھگو کے رکھیں اور ہر کھانے کے بعد ایک ٹکڑا لے لیا کریں۔ تمام علامات، تمام وجوہات، تمام چیزیں، جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں کہ موٹاپا اس سے ہوتا ہے، اس سے نہیں ہوتا، تو ہر بیماری کا علاج موٹاپے کی ہر بیماری سے نہیں ہوتا، بھائی جان یہ تمام بیماریوں کی، تمام وجوہات کی، تمام قسم کے موٹاپوں کا یہ علاج ہے کھوپرا گری کا۔ تھوڑی سی کھوپرا گری تھوڑی سی کھانے کے بعد استعمال کر لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگلی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں، عام زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں ان کا استعمال کیجیے۔ سادہ خوراک کھائیے، ضرورت ہو تو کھائیے، پیٹ کو زیادہ نہ بھریے، پیٹ جب ہو تو اس کو بس کر دیجیے، اوور ڈوز نہ کھائیے، فاسٹ فوڈ کسی کے کہنے پہ فیشن زدہ خوراک نہ کھائیے، اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیے، اور اپنی زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز تمام مسائل دنیا کے حل ہو جائیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سرسوں کا تیل، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ذرا استعمال کر کے تو دیکھیے، آپ کے تمام تر مسائل کا حل کر دے گا انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو حکیم مزمل علی خان عرض کر رہا ہوں جی سرکار، کوئی اس میں
اونچ نیچ ہو گئی ہو، تو بعض اوقات کیونکہ میں جو باتیں کرتا ہوں وہ میرے معمول مطلب ہے اور حق اور سچ کی باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اور کوئی بات ہے کی اور نسخہ کوئی اور دیا یا کتاب سے پڑھ کے دیا، کیونکہ میں جو نسخے دیتا ہوں وہ میری زندگی کے معمول اور مجرب ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں اور اس پہ فوکس ہوتا ہوں کہ میں نے استعمال کی، میں نے رزلٹس لیے، آپ بھی لیے، اور اگر رزلٹ نہ ملے تو میں ذمہ داری سے بات اس کی کر رہا ہوتا ہوں.